الشيخ ناصر معاوية الخيربوري حفظه الله تعالى قال: حدثنا مولانا وشيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ إرشاد أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا شيخنا وإمامنا وكبيرنا ومرشد وقته وشيخ الشيوخ علي محمد الجتوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا جامع الأخلاق محيي السنة وقاطع البدعة العالم الرباني حسين أحمد المعروف بالمدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا شيخ الهند محمود الملة والدين مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجة الإسلام وقاسم العلوم والخيرات الشيخ مولانا محمد قاسم النانوطوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشاه مولانا عبد الغني مجددي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ الشاه مولانا محمد إسحاق المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ الشاه عبد القادر المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا سراج الهند الشيخ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجة الإسلام آية من آيات الله الشيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو طاهر بن إبراهيم القردي المدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو عبد السميع القردي المدني رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ سفي الدين القشاشي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو المواهب المنشابي رحمه الله تعالى قال: حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي الأنصاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن علي حافظ بن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو الحق إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو عباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله حسين بن المبارك الزبادي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السنجري الهروي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو حسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو محمد بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن الفربري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أمير المؤمنين في الحديث جبل الاستقامة ومتحمل الشدائد والصعوبات في الحديث واقف الحياة لترويج الحق واستيصال الباطل أستاذ الأساتذة وشيخ الشيوخ أعني أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل البالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ایک مرتبہ سب پڑھنے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے. میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے. یہ کہ زبان تصویر ہے تصویر بس بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کریں. میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں. یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے لمبے. بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیچھے مجمع بیٹھا ہے وہ بھی کہہ لیں، سب کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. مطلب تم کتنی بڑی کمائی کی. ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ رات کو اندھیرا ہے نا اندھیرا. ہم نے کتنے بلب جلا رکھے ہیں پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا. اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا. یہ اس پیاری ذات کا نام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں کوہاٹ میں تھا. کوہاٹ میں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا تو سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے. کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں.
سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ بھائی مولانا وسلم اللہ خوش رکھے، اور ہم اس میں گرامی میں، اس میں گرامی اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ صحیح بہت اللہ خوش معاف کرنا مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ ایک ایک بھائی کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں الحمدللہ۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے قدموں یقین میں بدلا دوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے نیک قدموں کی قیمت یاد کرنا۔ نیک مجالس میں بیٹھنا اس کی بڑی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے ہر جامع شریف میں فرمائے لگے دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ کہ دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات۔ معاملات یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اخلاقیات۔ فرمایا پہلے جو 4 شعبے ہیں ان میں تو وعظ و نصیحت کے ذریعے اپنے بزرگوں کی دینی کتابوں کے پڑھنے سے، مطالعے سے بھی کچھ نہ کچھ یعنی فائدہ حاصل ہو جاتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا جو اخلاقیات ہیں، اخلاق کا حصہ ہے، اس میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے یہ اپنی اصلاح کی فکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ بلکہ ایک اللہ والے بزرگ فرمائے لگے بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھنا۔ حضرت سے پھر پوچھا یہ نفس و شیطان یہ مختلف راستوں سے حملہ کرتے ہیں نا۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ حرم میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں، پونے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ جلسے میں شرکت اس لیے نہیں کی کہ میرا نام یہ نیچے کیوں لکھا، اوپر کیوں نہیں لکھا رہا، ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ میرے حضرت سے پوچھنے لگے کہ بعض دفعہ اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، طبیعت پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں، پونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں پونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات تو اوپر کیا رہا۔ شاید
میرے حضرت تشریف لائے، کابی حضرات تشریف فرما ہے، ہمارا کوئی شاید اشتہار میں کوئی نام لکھا ہو، لیکن آپ یہ پورا مجمع جو محبت سے تشریف لائے ہے، آپ کا دنیا کے اشتہار میں تو کوئی نام نہیں ہے، لیکن جنت کے اشتہار میں سب کا نام لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبتیں یہ سب آخرت کی ہے نا۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ پھر بعد میں کل ہم کوہاٹ میں تھا، وہاں ایک طرف بھائی کھڑے ہوئے، جلسہ ختم ہوا 12 بجے قریب، تو سٹے کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں آنکھوں سے نگینا ہے۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہتے میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ آپ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے